بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے حافظ محمد عبداللہ اشفاق بن محمد اشفاق. میں نے قرآن مجید پڑھا اپنے استاد محترم قاری محمد عثمان شوکت رحیمی صاحب سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا اپنے استاد محترم اپنے والد محترم قاری شوکت محمود رحمت اللہ علیہ سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا قاری محمد اسلم صاحب سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا مجدد القراءت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا قاری فتح محمد پانی پتی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا محی الاسلام عثمانی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا عبد الرحمن حامہ سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا عبد الرحمن محدث سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا امام الدین امروہی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا قارم اللہ دہلوی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا عبد المجید دہلوی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا غلام مصطفیٰ تھانسری سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا غلام محمد دہلوی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا عبد الغفور دہلوی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا عبد الخالق المنوفی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا شمس الدین محمد البکری سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا عبد الرحمن یمنی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا شیخ شہازہ یمنی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا ناصر الدین محمد تبلاوی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا شیخ الاسلام زکریا انصاری سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا شاب احمد قلقیلی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا ابو الخیر محمد الجزری سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا عبد الرحمن بغدادی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا محمد بن احمد مصری سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا علی بن شجاع سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا قاسم شاطوی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا علی بن حزیر سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا عثمان بن سعید دانی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا طاہر بن غلبون سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا علی ہاشم ضریر سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا احمد بن سعال سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا عبید اللہ بن صباح سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا حفص بن سلیمان کوفی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا امام عاصم کوفی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا عبداللہ سلمی سے. انہوں نے قرآن مجید پڑھا ان 5 صحابہ سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. تمام صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے قرآن مجید پڑھا, سمجھا, سیکھا. صاحب قرآن, معلم قرآن جناب نبی کریم حضور اکرم پیغمبر عربی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لیا. سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن مجید لیا. خالق کائنات, مالک کائنات, رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالی سے. انعام دو جن کو. آؤ بیٹا, یہ تو دیا لوگوں نے, یہ آپ میری طرف, ٹھیک ہے. اللہ آپ کو خوش قسمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سبحان اللہ. مجھے ٹشو کا پیپر دکھا، مجھے وہ دکھا دیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنہ. قلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه. هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. رب کریم اس کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اپنی اولاد کو قرآن پر قربان اور پھر ان کے اساتذہ کی بات. اللہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، مجھ سے خطبہ نہیں پڑھا. یہ قرآن کا معجزہ کب ہے؟ عمر دیکھے بچے اور علوم دیکھے. آج زندہ ہوتا نا ابو جہل اور ابو لہب، وہ اپنے سروں میں خاک ڈال کے روتے کہ ہم نے کس کی مخالفت کی تھی، کس قرآن پاک کے راستے کو روکا تھا. جب یہ پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ تیرے ابا کا دین اپنی بیٹی کو خطاب کر کے ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا. آج وہ داخل ہو کر اس سے بڑا اعزاز دنیا کی کوئی کتاب ایسی پیش نہیں ہو سکتی جس کے یوں شہزاد حافظ دنیا میں ہمیں مل سکے. ایک قرآن کا معجزہ ہے. بچے کو تو شاباش ہے ہی، اساتذہ کو ہے، اصل شاباش ان کے ماں باپ کو. آج لوگ اپنی اولادوں کو اسکول کالجز پڑھاتے ہیں، بھائی وہ دنیا تک ہے فائدہ، میں مانتا ہوں اس کو فائدہ ہے، لیکن جب آنکھ بند ہو جائے گی نا تو کسی پرنسپل کو کال نہیں جاتی، مرنے کے بعد کسی ہیڈ ماسٹر کو کال نہیں جاتی بھی ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھاؤ، بیالوجی پڑھاؤ، فزکس پڑھاؤ، کیمسٹری پڑھاؤ. کال آئے گی قاری محمد عثمان کو، قراء کو، علماء کو کہ بھائی قرآن کی تلاوت کرے، سورۃ یاسین پڑھے، میرا ابا دنیا سے چلا گیا. سبحان اللہ. کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی کالج کے پرنسپل کو کوئی کال کرے نا، کسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو کال کرے اور انہوں نے کہا جی آپ پڑھیں اور میرے ابا کا فائدہ ہو. نہیں، ہمیشہ فون آئے گی تو عالم کو آئے گی، قاری کو آئے گی. تو جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد فائدہ قرآن دے گا تو کیوں اپنی اولادوں کو نہیں پڑھاتے؟ آپ کو پتہ ہے اولاد رزق ہے، صرف مال رزق نہیں ہے. 4 روپے جیب میں ہونا رزق نہیں ہے، کچھ لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ہونا رزق صرف وہ نہیں ہے، اولاد بھی رزق ہے. اور ابھی کل سے پڑھ رہے تھے نا کہ رب کریم نے کیا فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جنہیں میں نے رزق دیا ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں. صرف 100 روپے اللہ کے راستے میں دینا اللہ کے رزق کا خرچ کرنا نہیں ہے. اولاد تمہیں اللہ اشفاق جیسی دے تم قرآن پہ مار دو، اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے رزق ملا اور اللہ کے راستے میں لگا. 100 تانے آج لوگ علماء کو دیتے ہیں قرآن پڑھے گا تو کیا ہوگا. بھائی قرآن پڑھے گا تو اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج آئے. یہ قرآن پڑھے گا اس کو جنت کے 6666 کم و بیش درجات ملیں گے. آج دنیا کے 22 اسکیل کی نوکری کو
चापलूसियां करके सलामी पेश की जाती है। इसके स्केल तो हजारों हैं क़यामत में। फरमाया हर आयत पे हर स्केल मिलेगा। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत जामे तिरमिज़ी की, फरमाया इक़रा वर्तक़ वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आख़िर आयतिन तक़रउ बिहा। आप उठाइए जामे तिरमिज़ी। फरमाया हाफिज को रब बुलाएंगे, फरमाएंगे अल्लाह के बंदे कितना दुनिया में बेहतरीन माजबीन अंदाज में कुरान पढ़ता था, आज वैसे पढ़ जैसे दुनिया में तरतील और तजवीद का लिहाज रख के पढ़ता था। आज तू एक आयत पढ़ेगा तुम्हें जन्नत का एक स्केल मिलेगा, फिर दूसरी आयत, फिर दूसरा स्केल। तो हाफिज जो नजरों से देखेगा कि आयत तो बहुत है, तो फरमाएगा तेरे रब की सखावत में कमी नहीं है। फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा, तेरी आखिरी आयत होगी तो यहां से स्केलों का भरमार होगी। ये हाफिज का मकाम है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अगर हमें औलाद दी है, कुरान पे लगाए, दीन पे लगाएं, इस्लाम पे लगाएं। इसलिए न लगाएं कि हम सिर्फ दुनिया पढ़ाएंगे। सबसे ज्यादा इज्जत आपने मुझे देकर कुर्सी में बिठाया है। वजह क्यों? बड़ी मां का बेटा हूं, मेरे मुंह पे बुलबुलें बैठती हैं, या मेरे पैसे के रोब की वजह से लोगों ने बिठाया है? एक वजह है कि नाम कुरान के साथ जुड़ा है, दीन के साथ जुड़ा है। ये दुनिया में रब इज्जतें देगा तुम्हारी औलाद को, आखिरत की तो इससे बढ़ के है। मुझे आज भी याद है, मेरी वालदा और मेरे वालिद कभी मुझसे नाराज इसीलिए नहीं हुए कि तूने घर में शरारत की है, वो इसीलिए नाराज हुए कि आज कुरान तूने हमें नहीं सुनाया, आज के दिन तूने नमाज में सुस्ती की। मेरे दोस्तों, मेरे माँ बाप ने हमारे लिए मांगा, आज अल्लाह ने अता फरमाया, अल्लाह कबूल फरमाए। तो जब आप अपनी औलाद के लिए मांगेंगे, मुझे बताएं क्या ये हदीस नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाया कि जब वालिद मांगता है अपनी औलाद के लिए तो आसमान के फरिश्ते एक दूसरे कहते हैं हट जाओ, इसमें और अल्लाह के रास्ते में कोई पर्दा नहीं है। हम रुकावट नहीं बन सकते, स्पीड ब्रेकर नहीं बन सकते, जंप नहीं बन सकते कि वालिद की दुआ औलाद के लिए रद्द कर दी जाए। मुझे आज भी याद है, हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हम हाजिर हुए। नौजवान थे, मेरे साथ 2-3 दोस्त थे। एक साथी ने मुझे कहा कि हजरत ख्वाजा साहब को कहें कि हमारे लिए दुआ करो। मैंने अर्ज कर दी, हजरत को जो हजरत जानते हो, जो मिले हुए जानते हो, इंतहाई कम गो इंसान थे, बहुत कम बोलते थे। तो उन्होंने सर उठाया और पूछा कि इन्हें को पूछ इनकी माँ जींदी है? ये लफ्ज है मुझे आज भी याद है। इनसे पूछे इनकी अम्मी है, इनका अब्बा जिंदा है? तो उसने कहा जी हजरत अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। कहने लगे दुआ मैं तो मंग सा चाह, लेकिन पता नहीं रस्ते ते खड़ बने ये ले तेरे प्यू ते मां तेरे वास्ते दुआ मंगी तो फरिश्ते हमें राह दे बड़े। तेरे माँ बाप ने तेरे लिए दुआ मांगी तो फिर फरिश्ता भी उसको रास्ता देगा कि इसमें और अल्लाह के दरमियान कबूलियत में कोई पर्दा नहीं है। तो अपनी औलाद के लिए मांगो ना, सिर्फ औलाद के लिए मांगते हैं कि ये बड़ा होगा, दुनिया कमाएगा, मेरा फायदा क्या होगा? वो ये देखो मैं मर गया तब क्या होगा? आज सबसे बड़ी गलतफहमी है हमें कि हम समझते हैं कि हम दुनिया में रहने के लिए आए हैं। नहीं, हम दुनिया में अल्लाह को राजी कर लें। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम दुनिया में फॉर द रेजिडेंसी, रिहाइश के लिए आए हैं, रहने के लिए आए हैं। ना मेरे भाइयों, हम रहने नहीं आए। 27वां पारा दूसरा सफा रब्बे कायनात का ऐलान है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया इंसानियत और जिन्नात पैदा हुए किस लिए? इल्ला लियअबुदून, जस्ट फॉर माय प्रेयर, नॉट फॉर अदर। किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत और अल्लाह की रजा के। ये मैं कोई जंग अखबार का सफा नहीं पढ़ रहा, मैं अल्लाह का उस कुरान का सफा और आयत पढ़ रहा हूं जो अल्लाह ने जिब्राइल अमीन के जरिए इस धरती की सबसे सच्ची जबान रसूलुल्लाह पे नाजिल की है। तो जब हम दुनिया में सिर्फ रहने के लिए नहीं आए, हम दुनिया में अल्लाह को राजी करने आए हैं। हमारी ताकत, हमारी सलाहियत, हमारी तालीम, हमारा पैसा, हमारी जवानी, ये सिर्फ इसलिए रब ने दी है कि रब को राजी कर लो। रिहाइश हमारी दुनिया में नहीं है। वो तो दुनियावी जरूरत है कि कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो हॉस्टल में बंदा रह लेता है। क्यों? कि मैं तो असली काम के लिए चंद दिन यहां गुजार लूं, अपना काम निपटा लूंगा, फिर चला जाऊंगा। भाइयों, अब दुनिया में आए हैं ताकि हम दुनिया में अल्लाह को राजी करें, साथ ये रिहाइश हमारी जरूरत है, बस हमारा मकसद नहीं है।
یہ ہماری ضرورت ہے. ہاں جو ہماری رہائش ہے وہ رہائش گاہیں تیار ہیں, ہمارے لیے رہائش گاہیں موجود ہیں. وہاں ہمیں کوئی کرایہ نہیں دینا ہوگا, وہاں ہمیں کوئی بجلی کا بل, فون کا بل, انٹرنیٹ کا بل, سکیورٹی کا بل نہیں دینا ہوگا. وہاں ہمارے لیے جو ہماری سٹاف موجود ہوگا اس کی تنخواہیں اور پے ہمارے اکاؤنٹ سے نہیں جائے گی. وہ جنت ہے, وہ آخرت ہے, وہ رب کی طرف سے ہمارے لیے رضا ہے. ہمارا رہائش کا معاملہ وہی ہے, دنیا نہیں ہے. تو جب یہ طے ہے, یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جی ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں, تو پھر کیوں نہ ہم اپنی اولاد کو دین پہ لگائیں, کیوں نہ اپنی اولاد کو قرآن پہ لگائیں, کیوں نہ اپنی نسلوں کو قرآن پہ لگائیں. آج لوگ حیران ہیں, ساری محنتیں اسکول کالج پہ کرتے ہیں, جہاں جاؤ ایک دوسرے سے یوں پوچھتے ہیں کتنے بچے ہیں, 4 بچے. اچھا بڑا بڑا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ میرے بھائی تو سوال چینج کر, یوں پوچھ بڑا بڑا بچہ کون سا قرآن کا پارا حفظ کر رہا ہے. سوال تبدیل کر, یوں پوچھ لینا کہ تیری بیٹی یا تیرا بیٹا کون سا پارا پڑھ رہا ہے. یہ جملہ ہم کیوں نہیں کہتے؟ کیا قرآن ہمارے لیے نعوذ باللہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا؟ کیا مرنے کے بعد صرف ایصال ثواب کے پڑھنے کے لیے قرآن؟ کیا قرآن کریم اس لیے ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں گے بس کسی کی بخشش ہو جائے؟ بھائی قرآن مقصد زندگی ہے, قرآن نظام حیات ہے, قرآن میں اللہ سے ملاتا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ہاں اللہ بھی مجھ سے بات کرتے ہیں, میں بھی اللہ سے بات کرتا ہوں. فرمایا ذائقہ تبدیل کر لیتا ہوں. کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں, اور جب چاہتا ہوں رب مجھ سے بات کرے میں تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہوں. یہ کیا حضرت علی کا قول آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے رضی اللہ عنہ؟ میرے دوستو, آج اس محفل میں قاری محمد عثمان کی دعوت پہ ہم بیٹھے ہیں, انتظامیہ کی دعوت پہ بیٹھے ہیں, مدرسے والوں کی دعوت بیٹھے ہیں. دراصل جشن قرآن ان 15 خوش نصیبوں کا ہے. آج ان کو دیکھا آپ نے؟ آج ان کی عزتیں اصل مبارکباد کے مستحق ان کی والدین ہیں. پتہ ہے آج بڑے تانے سہتا ہے حافظ کا امی اور حافظ کا ابو, بڑے تانے سہتا ہے. اجی پتر کو کہ سکول بھیجیا جا, اے مولوی کو بھیج دیتے ہی. یاد رکھو قرآن کریم نے جواب دیا ہے. قرآن کریم پوری ترتیب بتاتا ہے کہ آج دینداروں پر جو ہنسی ہو رہی ہے اور دینداروں کے ساتھ اس طرح کا ٹھٹھا اور مذاق ہوتا ہے, یہ صرف آج کی بات نہیں ہے, آج سے پہلے بھی ہوتا آیا ہے. اور آج سے پہلے یہ معاملہ چلا کرتا تھا, اور یوں کہا کرتے تھے کہ بھائی کیا کر رہے ہو, کس طرح معاملہ آپ لے کر جا رہے ہو, اور کیوں یہ چیزیں کر رہے ہو, اور دین کے معاملات کے اوپر اعتراضات کرتے. اتنے اعتراضات کرتے کہ اسے اللہ کے قرآن نے سورۃ مطففین میں نقل کیا. یہ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں. فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ رب کا قرآن کیا ہے. فرمایا 1400 سال پہلے کے زمانے کا نقشہ کھینچا ہے. فرمایا جو منکرین تھے نا اس زمانے کے, کافرین تھے, دشمنان تھے, مخالفین تھے پیغمبر اسلام کے, وہ مسلمانوں پہ ہنستے تھے کہ ان نے کیا کیا ہے. یعنی وہ ان کا دیکھتے نماز, ان کی دیکھتا, ان کی نماز دیکھتے, ان کا روزہ دیکھتے, ان کے تدین دیکھتے, ان کی رسول اللہ پر محبت دیکھتے, اور دین اسلام میں ان کی مشغولیت دیکھتے تو یضحکون, ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, ایک دوسرے کہتے او دیکھو دیکھو, یوں ہے, یوں کسی کو ٹچ کر کے کہو او دیکھ, یہ ہے یتغامزون. یوں ایک دوسرے کو انگلی کے اشارے سے کہتے دیکھ. یہ صحابہ کرام کے اوپر یوں ہنسا کرتے تھے. کیوں کہ صحابہ دین کے معاملات کو سنبھالا ہوا تھا. تو رب العزت کے قرآن نے آپ کو اور ہمیں سمجھایا. فرمایا آج تو یہ ہو رہا ہے نا, یہ ہو رہا ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا, دنیا تو گزر جائے گی, قیامت میں یہ قرآن والے بھی آئیں گے, دین والے بھی آئیں گے, محمدی بھی آئیں گے, اور یہ بھی آئیں گے. لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. قرآن کریم کی ان 3 آیات نے روز روشن کی طرح مسئلہ نکھار کے جواب دیا. فرمایا لوگو قیامت کا دن ہوگا, یہ ہنسنے والے آئیں گے
मुसलमान कुरान और दीन के साथ चलने वाले ये बैठे होंगे अलल अराइक, अरीका की जमा प्लूरल है, किसके ऊपर? तख्तों पर बैठे होंगे, मसेरियों पर बैठे होंगे, तख्त शाही पर बैठे होंगे, जैसे बादशाह बैठते हैं यूं बैठे होंगे और फिर कहेंगे खुशी की वजह से शुक्र है हमने दुनिया में तकलीफें उठाई पर कुरान का साथ नहीं छोड़ा, दीन का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए हंस रहे होंगे, खुशी मना रहे होंगे, खुशी इनकी हर तरफ से फूट रही होगी। तो कुरान कहते हैं हल सुब्बिल कुफ्फार मा कानू यफअलून, क्या काफिरों को कम जवाब मिल गया? क्या कम जवाब मिल गया? मेरे दोस्तों, आज हाफिज कुरान का वालिद दरअसल सबसे ज्यादा ये लोगों की उन नजरों का मुकाबला कर रहा होता है जो कहते हैं पुत्र तेरा तो बहुत चंगा आई, सियाना आई, अक्लमंद के कॉलेज भेजिया, बेहतरीन पढ़ वनिया, एडी ज्यादा उनकी तनख्वाह हो गया। हाँ हाँ, कितनी तनख्वाह होगी, कितना कमाएगा, कितना पैसा इकट्ठा कर लेगा, लेकिन याद रखना आखिर मौत है। करते हैं लोग माल जमा, किसके लिए? यहां सिलता है आदमी का कफन जेब के बगैर। दिखाओ मुझे दुनिया में किसी का कफन बना हो और उसमें पॉकेट मौजूद हो, उसमें जेब मौजूद हो, उसमें बटवा मौजूद हो, उसके अंदर उसका एटीएम उसके साथ जाए या उसकी चेकबुक उसके साथ जाए या उसके अकाउंट का मामला उसके साथ जाए, खाली हाथ जा रहा होता है। क्या पैसा कमाया? हाँ हाँ, अगर कमाया तो फिर दीन पे लगे। अल्लाह ने पैसा दिया तो दीन पे लगे, अल्लाह ने माल दिया तो दीन पे लगे, औलाद दिया तो दीन पे लगे, जवानी और सलाहियत दिया तो दीन पे लगे। सुने, इस तरह की चीजों का मामला हाफिज कुरान का वालिद कर रहा होता है सामना कि तू अपने पुत्र को इनते क्यों भेजे। फिर ये इस तरह लोगों के पैसों की वजह से दीन छुड़वाने की बात आती है। नहीं, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैंने दीनी दुनियावी दोनों तालीमें पढ़ी हैं, मैं यूनिवर्सिटी तक का टॉपर हूं, आसानी के साथ बेहतरीन ग्रेड के ऊपर मेरी जॉब लग सकती थी, पर मुझे वालिद साहब की नसीहत और वसीयत आज भी याद है। आज मेरे अब्बा कब्र की पादाश में है, मुझे अपने बाप से मिलने कब्रिस्तान जाना होता है, मुझे अपनी माँ से मिलने कब्र पे जाना होता है, लेकिन मुझे उनकी नसीहत याद है कि बेटा हमने तुम्हें कुरान इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम दुनिया कमाने लग जाओ, कुरान इसलिए पढ़ाया है कि एक चिराग हो, तुमसे चिराग और भी जले। मुझे आज भी याद। आप यकीन माने, जब मेरी उस वक्त ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी एक इम्तियाजी दर्जे में, तो पाकिस्तान से बाहर एक अरब मुल्क है, तो उसका पैसा दुनिया के बड़े टॉपर पैसों पर है। वहां से मेरे मोहल्ले के कुछ साथी आए थे, मेरे फैमिली मेंबर से मुझे घेरने घूरने के लिए कि जिसे ले जाए वहां। उस जमाने की बात करूं, आज से 15, 20, 25 साल, 25 नहीं तो कम से कम 21 साल, 20 साल के लगभग पुरानी, कजी से ले जाएं 2.5 लाख 1.5 लाख के मुताबिक इसकी तनख्वाह, रिटर्न टिकट फ्री, मेडिकल फ्री, रिहाइश फ्री, फला फ्री, ये सारे पैसों के मामला। मुझे खानदान के लोग कहते, रिश्तेदार कहते, इधर उधर कहते, लगा मन ओ खुदा दा बंदा, आए रिज़्क़ को लत नहीं मरींदी, भूखा मर से पूछिए कोई नहीं। ये मैं मस्जिद में बैठा हूं, आज भी वक्त है, वो भी वक्त था। मेरा एक ही जवाब होता था, मैंने कुरान पढ़ा और अपने माँ बाप से तय किया था कि मैंने गली गली कुरान सुनाना है, मैंने हर चौक और चौराहे पे कुरान सुनाना है, मैंने दीन की बात सुनानी है। जब मैंने दोहरा हदीस किया था शायद मेरी दाढ़ी का एक बाल भी ना हो, मैं उस जमाने की बात कर, मैं नहीं जानता। सारे मुझे कहते अल्लाह के रिज़्क़ को जो पांव मारता है भूखा मरता है, और मैं दिल में सोचता कि मेरे रिज़्क़ को तो पांव नहीं मारा, मैं तो रज़्ज़ाक़ की बात मान रहा हूं। ये तय था। आज वो लोग आए ना मेरे मोहल्ले में, यकीन माने यूं मोबाइलें उठा के कहेंगे मुफ्ती साहब एक सेल्फी दे दे, हम वहां कहेंगे हम मुफ्ती अब्दुल वाहिद की पड़ोसी है। ये जमाना है। और मैं कहता हूं कि मैंने दीन की वजह से आपकी इस ऑफर को छोड़ा था। मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि दुनिया में मैं कहूंगा मैं फला दुनिया के पहले नंबर के रहने वाले कुवैत के पैसे को छोड़ा, आज मैं इस पैसे की वजह से भाई इनके साथ सेल्फी ले रहा हूं, लानत भेजता हूं दुनिया के मामला तक। हमें दीन चाहिए था, दीन चाहिए। वजह ये इज्जत रब ने दीन की वजह से दी, खालिसतन दीन की वजह से दी है। तो मेरे दोस्तों अपनी औलाद को दीन पे लगाओ ना। मैं आज जुमे के बाद एक जगह गुफ्तगू की, मेरे एक शागिर्द थे, शागिर्द हैं बल्कि अल्लाह उनको सलामत रखे, इमरान हक्कानी, उनका पिछले हफ्ते
وہ دورہ حدیث مکمل ہوا دارالعلوم حقانیہ سے، نوجوان بچہ ہے، بس ابھی اس کی داڑھی آئی ہے. وہ اس وقت میرے پاس آیا، مجھ سے بیعت غالباً جس زمانے میں شاید اس نے اولا پڑھا ہو. آج اس کی دستار بندی تھی، صحیح بخاری کے ختم کے بعد میں وہاں گیا تو میں نے انہیں کہا کہ اصل شاباشی تو اس کے ابا کی ہے، اصل مبارک تو اس کے والد کی ہے. میں نے کہا وہ ڈٹ گیا کہ بچے کو عالم بناؤ، بچے کا تو ہے ہی لیکن اصل تو وہ ہے. اور پھر میں نے کہا کہ لوگوں، رزق اللہ فرماتے میں دے رہا ہوں تو میرا رزق میرے راستے پہ لگاؤ. سب سے بڑا رزق اولاد ہے، اور اولاد میں بہتر رزق بیٹا ہے جس کو نعمت کہا گیا ہے. اللہ کے بندے نے اپنی اس اعلیٰ نعمت کو بھی اللہ کی گلی پہ لگا دیا، اللہ کے راستے میں لگا. اس سے بڑی بات میں نے کہا اور کیا مانگا. پھر میں نے انہیں سنایا، میں نے کہا ماں باپ کی دی ہوئی تعلیم بچے کو یاد ہوتی ہے. میں نے کہا مجھے آج بھی یاد ہے، میرے والد صاحب جس جگہ مجھے یوں ہاتھ پکڑ کے نا گلیوں میں، جس مسجد میں نماز کا وقت ہو جاتا وہاں ٹھہر جاتے کہ نماز یہیں پڑھیں گے. اس زمانے کی بات کروں جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ظہر کتنی رکعت ہوتی ہے اور عصر کتنی ہے. بچپنا تھا، میرے ابا جان وہاں مجھے ایک کونے میں بٹھا دیتے اگر، کیونکہ میرے اوپر تو نماز فرض ہی نہیں ہے، ساتھ نماز پڑھتے اور میں دیکھتا رہتا. اچھا یہ نماز ایسی. مجھے آج سمجھ آتا ہے کہ وہ مجھے اس لیے مسجد لے جاتے تھے تاکہ اسے پتہ چلے کہ بچپنے میں یوں بیٹھا جاتا ہے اور بڑے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، یوں بتائیں گے. اگر بچہ اس عمر میں ہو کہ وہ مسجد میں آ کر پیشاب پخانہ نہیں کرے گا، سمجھے گا کہ عبادت ہو رہی ہے، وہ کسی کی عبادت کو خراب نہیں کرے گا، تو ماں باپ کو چاہیے وہ اس بچے کو مسجد ضرور لائے تاکہ اسے پتہ چلے بڑا ہو جاؤں گا تو ابو کی طرح نماز پڑھوں گا. یہ ترغیب ہے. ہمیں بھی تو ہمارے ابا لائے تھے نا، آپ اور ہم سب بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندو، اپنی اولاد تمہیں خدا نے دی اسے دین پہ لگاؤ. آپ پیسہ کمانے کی مشین بناتے ہیں اپنی اولاد کو، اور لوگ پیسہ کما کے وہ اللہ رسول کے حق کو چھوڑ کے جو پیسہ کماتے ہیں. آؤ ذرا میں ان کی بات بھی سنا دوں. پہلے میں نے قرآن والوں کی بات سنائی ہے نا، اب ذرا دوسری سائڈ سنانے لگا ہوں. مشہور ترین سورت ہمزہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پیسہ کمانا، پیسہ گننا، شمار کرنا، کاؤنٹنگ کرنا، جتنا ڈیبٹ ہے اتنا کریڈٹ ہے، یوں کرنا، اور رب کے معاملات کو نہ دیکھنا. فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ یہ میں قرآن کریم پڑھنے لگا. اللہ فرماتے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ. آپ جائیے علماء کے پاس، تھوڑی تفسیر پوچھ لیجئے، ترجمہ پوچھ لیجئے، ایکسپلینیشن، وضاحت دیکھ لیجئے کہ اللہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، رب کریم ہمیں کیا بتا رہے ہیں، رسول کریم پر رب کریم نے قرآن کریم میں ہمیں کیا بتایا ہے. بیٹا یا آپ بیٹھ جاؤ یا سائڈ پہ آ جاؤ. توجہ، اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں میں سمجھانے لگا ہوں. قرآن کہتے ہیں الذی، مثال اس شخص کی، جمع مالا، جس نے پیسہ کمایا، جمع کیا. کتنا جمع کیا؟ اتنا پیسہ جمع کیا، وعددہ، کاؤنٹنگ کرنی پڑ گئی، گننا پڑ گیا، شمار کرنا پڑ گیا، لکھ کر رکھنے کی ترتیب بنی، میں نے اتنا مال کما لیا. فرمایا یوں مال کمایا، اور اب کیا ہوا؟ یحسب، اللہ مالدار کے کنسپٹ کو بیان کر رہے ہیں، مالدار کی ذہنیت بتا رہے ہیں. فرمایا یحسب، اس کا خیال یہ ہے، اس کا گمان یہ ہے، اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، ان مالہ اخلدہ، یہ پیسہ ہمارا پاس فار ایور، ہمیشہ رہے گا، کبھی میرے پاس ختم نہیں ہوگا. میں پیسے سے کیا کر لوں گا، پیسے کا غرہ، دولت کا تکبر آ جائے گا، اللہ محفوظ رکھے. فرمایا اس میں یہ آ جائے گا اور کہے گا ہمیشہ رہے گا اخلدہ، ہمیشہ. تو رب نے ایک ہی جملہ بولا، فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا. فرمایا رب کے حق کو بھول کے صرف تم پیسے کی بات کرتے ہو، کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لینبذن فی الحطم. لام تاکید کی ہے کہ علماء جانتے ہیں کیا مطلب، ڈنڈے کے زور پہ اسٹکلی کام ہو تو اسے لام تاکید کہتے ہیں. فرمایا لینبذن فی الحطم، ایک وقت آئے گا اسے حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا. اب یہ حطمہ لفظ ہے، عرب ہے، حضور بھی، صحابہ بھی،
मुखातिब कुरान भी। तो हुतमा का माना तो आ गया, लेकिन अल्लाह ने खुद अपने अल्फाज में इसकी तशरीह की। फरमाया वमा अदराका मल हुतमा, आप क्या जान रहे हैं कि हुतमा क्या है? आओ तुम्हें रब बता रहा है। फरमाया नारुल्लाहिल मूक़दा, वो आग है अल्लाह की जलाई हुई। यहां अगर इतना जुमला आता नारुन, बात पूरी हो जाती, कंप्लीटली सेंटेंस, जुमला मुकम्मल हो जाता, नार आ गया। लेकिन यहां लफ्ज है नारुल्लाह, इसे कहते हैं पोजेसिव सेंटेंस, मुजाफ मुजाफ इलैह, फिर ये मिलके उसके बाद अल मूक़दा, उसकी सिफत की खबर के तौर पे बयान किया जा रहा है। फरमाया नारुल्लाहिल मूक़दा, वो ऐसी आग है जिसको अल्लाह ने जलाया है, अल्लाह ने सुलगाया है। अब आप मुझे बताएं, जिसको खालिक के कायनात सुलगाई हुई आग कहते हैं, जलाई हुई आग कहते हैं, वो कितनी जलाने वाली होगी? उसके अंदर कितनी, बहुत अच्छा लफ्ज दिया, कितनी भड़क होगी उसमें, ब्लेजिंग फायर, भड़कती हुई आग कितनी होगी, क्या समझाया जाए? फरमाया उस आग में डाला जाएगा। अच्छा, वो आग क्या करेगी? जिस्म जलाएगी, जिस्म की खाल बाल जल जाएंगे। फरमाया क्या समझते हो? अल्लती तत्तालिउ अलल अफइदा, दिल के अंदर उभरने वाले ख्यालात, उठने वाले जज्बात, जो सिर्फ अल्लाह के मुखालिफ के लिए उठे, अल्लाह के लिए नहीं उठे, अल्लाह के हक को खाने के लिए उठे, रब के कुरान, इस्लाम, दीन, शरीयत, ईमान, ईकान, एहसान के लिए नहीं उठे। फरमाया उस दिल ने भी तो गुनाह किया है ना। अल्लती तत्तालिउ अलल अफइदा, वो जो आग होगी सिर्फ जिस्म के बाल खाल तक नहीं है, अंदर के दिल को भी जला के बिस्म कर देगी। अगला लफ्ज़ है, फरमाया अच्छा, अगर कोई कहे कि वो आग किस शक्ल में होगी, तो रब ने उसकी शक्ल में बयान कर दी। फरमाया इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, वो आग इन पर बंद कर दी जाएगी। कोई कहे मैं तो बड़ा 30, 31, 32 मार खान हूं, मैं तो दौड़ लगा जाऊंगा, जंप लगाऊंगा, भाग जाऊंगा। फरमाया सन फी आमदिन मुमद्ददा, पाइप के अंदर डाल के दोनों साइडों को बंद कर दिया जाएगा। कहां जाओ? खुदा की कसम, ये वो अल्फाज है, इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए। मुझे पता है मैंने कितना उर्दू के आसान अल्फाज में ढाल के आपको कुरान का मतलब बयान करने की कोशिश की कि फी आमदिन मुमद्ददा में हमें क्या बताया। पाइपलाइन में हो जाओगे तो क्या पाइपलाइन का पानी वहां से निकल सकता है? मेरे दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूं, ये इन सलाम इनके मां बाप को है जिनने अपना रिस्क यहां लगाया। और सुने, कुरान पाक की मुखालफत मक्का के मुशरिकीन ने कितनी की थी? आप मुझे बताएं, तौहीद और शरीयत की मुखालफत, रिसालत की मुखालफत उनने कितनी की थी? और हुजूर के दिल पर क्या गुजरी होगी? पैगंबर ने कभी अपना जाती इंतकाम नहीं लिया। अल खसाइस में मन तकम लिनफ्सिही फी हयाती, हुजूर ने कभी अपना जाती मामले के इंतकाम की बात नहीं फरमाई। लेकिन जहां दीन की बात आई, आओ मैं सही बुखारी पढ़ने लगा हूं, जिल्द 2 किताबुल मगाजी, बाब कलीब बदर। मैं स्पेशल बदर में उस कुएं को देखने गया हूं कि रसूलुल्लाह ने यहां बात कैसे फरमाई हो। अल्लाह ताला आपको मदीना तैयबा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले। बदर जाइए, मदीना तैयबा से 140 किलोमीटर की उस पर है, फासले पर है। उसमें वो कुआं जिसमें 24 कुफ्फार के सरदारों को डाला गया था, सनादीद कुरैश, बुखारी का लफ्ज़ है, सनादीद 24 को अंदर डाला गया मरने के बाद, जिनमें अबू जहल है, उतबा है, रबिया है, शैबा एंड कंपनी जितने हैं, ये मर गए। मुआज और मुअव्विज ने इन्हें फिन्नार किया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने गर्दन काटी है अबू जहल की, मर गया। रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन है। ओके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां फरमाया मुझे ले जाओ, जहां मरे पड़े हैं वहां ले जाओ। अंदाजा लगाओ जरा, पैगंबर को शरीयत की मुखालफत पे दुख कितना है। फरमाया मुझे ले जाओ, उस जगह ले जाओ जहां ये मरे पड़े हैं। ले गए साहब, हुजूर वहां पहुंचे और ये मरे हुए नीचे इनकी लाशें पड़ी हुई हैं। लिहा उला इन नतना,
حدیث میں لفظ ہے کہ یہ بدبودار جسم پڑے ہوئے ہیں. نتنا نتن کی جمع ہے, بدبودار لاشیں پڑی ہیں. پیغمبر کریم اوپر آئے ہیں اور کیا لفظ فرمایا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. کیا نہیں ہے یہ حدیث پاک ہے؟ کتنا دکھ ہوگا پیغمبر کے دل میں. فرمایا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. اوے فلاں اوے فلاں اوے فلاں, یاد ہے تم مکہ مکرمہ میں میرا راستہ روکتے تھے؟ تم نے مجھے اس شہر سے نکالنے کی کوشش کی جس پر میرا بچپنا گزرا, جو میری اماں اور ابا کا شہر تھا. اس شہر سے تم نے مجھے نکالا صرف توحید کے لیے, دین کے لیے, شریعت کے لیے, اسلامی اقام کے لیے. تمہارا ہمارا کوئی ذاتی پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا. اور وجہ یہ تھی, میں کہتا تھا اللہ حق ہے, تم کہتے تھے بت حق ہے. میں معبود حق کی بات کرتا, تم معبودان باطلہ کی بات کرتے. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ابو جہل بتا, آج تمہارے بتوں نے جو وعدہ کیا تھا تم سے وہ سچا تھا یا میرے اللہ نے جو وعدہ کیا وہ سچا؟ یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں. اس سے پتا چلا شریعت کی مخالفت اتنا بڑا جرم ہے جو پیغمبر کے سینے میں اتنا دکھ ڈال دیتا. رسول اللہ نے لفظوں میں اپنے دکھ کا اظہار کیا. حضرت عمر نے دامن مصطفیٰ تھاما, عرض کیا یا رسول اللہ, آپ ان سے بات فرما رہے ہیں تو مر گئے, کیا سن رہے ہیں؟ فرمایا عمر یہ واقعی سن رہے ہیں, یہ رسول اللہ کا الفاظ کا بات, صحیح بخاری کی بات پڑھ رہا ہوں. اس کا معنی دکھ ہے پیغمبر کے سینے میں. حضور پاک علیہ السلام نے بات فرمائی, اس سے ایک جملہ سمجھ آیا کہ ان لوگوں نے جتنی رسول اللہ کی مخالفت کی تھی, حضور کے دل میں وہ دکھ ان کے مرنے کے بعد بھی. اسی لیے تو اللہ کے رسول کی لمبی لمبی نمازیں ہوتی, امت کے حق کی ہدایت کی دعائیں ہوتی, اور رسول اللہ کی لمبی نمازیں اور تکلیف کہ حضرت اما عائشہ فرماتی حتی توارمت قدما, کہ رسول اللہ کے دونوں قدموں میں ورم آ جاتا, اتنی لمبی رکعتیں. کہتے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے ہر, اگر کوئی گناہ ہے نہیں, اگر ہوں جس کو لوگ سمجھے وہ بھی رب نے معاف فرما دیے, آپ اس کے باوجود بھی اتنی لمبی نماز پڑھ رہے, اتنی لمبی دعا کر رہے. حضور نے فرمایا یا عائشہ فلا اکون عبدا شکورا, کیا اس کے باوجود میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس بات پہ رب کی طرف سے کیا حکم آیا؟ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. محبوبم قرآن اس لیے نہیں اترا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. یوں پیغمبر الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے. یہ دکھ حضور نے اٹھائے ہیں صرف اس قرآن کی بات آپ کی اور مجھ تک پہنچانے کی. آپ طائف کی وادی میں جائیے, جتنا مدینے سے بدر ہے اتنا مکہ سے طائف ہے, یہ بھی 140 کلومیٹر کے لگ بھگ کی ڈسٹینس بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر ہوا ہے نا, آپ میں سے جو طائف گئی ہیں وہ جانیں گے. آج طائف کے دو راستے ہیں. ایک طائف کا وہ راستہ جسے طریق ہدہ کہتے ہیں, کہ پہاڑیوں کی بلندی سے ہو کر جاتا ہے. حضور کے دور میں یہ راستہ نہیں تھا. رسالت میں آپ جب طائف گئے تھے وہ طریق سیل کبیر ہے, وہ 170 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے. وہ ہائی ویز ہے, وہاں سے بڑے ٹرک جاتے ہیں آج کل. اس راستے سے حضور گئے تھے, اور رسول اللہ کے ساتھ ایک صحابی حضرت زید ابن ثابت ہے, انصاری زید ابن حارثہ ہے, اور 50 دن کے اللہ کے رسول کا یہ سفر ہے. اس سفر پر جب ان لوگوں نے حضور پاک کو ستایا, قدمین خون مبارک سے بھر گئے, ملک الجبال اترا جس کے ذمہ پہاڑوں کو ملانے کی ڈیوٹی تھی کہ انہیں کرش کر کے پیس کے رکھ دے. فرمایا نہیں, یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. آج میں ملتان میں بیٹھا ہوں, اس ملتان میں دین آیا ہے تو انہی کی نسلوں پہ آیا جو حضور نے دعا کی ہے. آپ نہیں سمجھے, میں جملہ کہنے لگا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ تمہاری نسلیں, یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. وہاں قبیلہ ثقیف رہتا تھا, اور ثقیف کا چشم و چراغ ہے محمد بن قاسم. محمد بن قاسم الثقفی رحمہ اللہ, یہ وہی قبیلہ ثقیف کا ہے, انہی کی اولاد ہے جس طائف میں حضور نے فرمایا تھا یہ نہیں ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. اس دعا کا اثر ہے کہ آج ہند و سندھ کو اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا. اور یہ وہ وقت ہے جس وقت حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول یوں مانگ رہے ہیں, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین. فرمایا اللہ میں کسی کی شکایت نہیں کرتا, شاید میں انہیں سمجھا نہ پایا. ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, یہ نبی کہہ دے کہ میں نہ سمجھا پایا ہوں,
اللہ اکبر. یہ رسول اللہ نے ہمیں کیا سمجھا؟ حالانکہ نبی نے صرف سمجھا کیا، حضور پاک نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا، لیکن یوں اللہ کے سامنے دعا مانگی. کیوں؟ قرآن ہم تک پہنچے، دین ہم تک آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تڑپ، یہ کڑن، یہ چاہت، یہ نیڈ، یہ ضرورت، یہ عادت، یہ دعا، یہ تمنا آج اللہ نے کیسی پوری کرائی؟ ان بچوں نے قرآن پڑھا، ان قراء اور اساتذہ نے پڑھایا، والدین اور معاونین نے پڑھوایا. صرف یہاں نہیں ہوا، اصل میں حضور کی تمنا کو پورے کرنے کی کوشش ہوئی. جو حضور کی تمنا تھی نا وہ ان کے ذریعے پوری ہو رہی ہے، جو رسول اللہ کی چاہت تھی. اب فیصلہ کر لو کہ دنیا کی تعلیم پڑھا کے صرف دنیا کا فائدہ لینا ہے یا قرآن اور دین پڑھا کے حضور کی تمنا کو بھی پورا. آج ہم فیصلہ کریں. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ تو میرے اماں جان کی تمنا تھی، میں نے یوں کیا، یہ میرے ابا کی خواہش تھی، میں نے یوں کیا، میں ماں باپ کی بات پوری کر رہا ہوں. کرنی چاہیے، ماں باپ کی وش کو پورا کریں، نو ایشو. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، رسول اللہ کی وش کوئی وش نہیں ہے، حضور کی چاہت کوئی چاہت نہیں ہے، رسالت مآب کی تمنا کوئی تمنا نہیں ہے. کوئی کام ایسا بھی کرو جس پہ کہہ سکو یا اللہ ہم نے یہ حضور کی تمنا پوری کرنے کے لیے کیا، یا اللہ یہ ہم نے کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک آپ کا دین پہنچایا، شریعت پہنچائی اور قرآن پہنچایا، اور اس پر حضور نے اپنی جوانی لگائی. آج ہم کیوں اس پر اپنی جوانی نہ لگائیں؟ مجال نہیں ہے میرے دوستو. اگر آج ہم بچے ہیں تو صحابہ میں معاذ اور معوذ کی مثالیں موجود ہیں. ہم میں خواتین ہیں تو صحابہ کرام صحابیات میں حضرت خنسا جیسی خواتین بھی ہیں. آج ہم میں بوڑھے ہیں تو صحابہ میں بوڑھوں کی مثالیں بھی ہیں، جوان ہیں تو جوانوں کی مثال بھی ہے. نہیں حضرت حسان بن ثابت، نہیں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، یہ دو وہ صحابی ہیں صحابہ کرام میں جب ایمان لائے عمر 60 سال تھی، اور پھر 60 سال حالت کفر کے گزرے تو اللہ نے 60 سال ان دونوں کو حالت ایمان کیا تھا. دونوں کی عمر 120 سال وفات کرے. یا سارے ابن ثابت نام ہی کافی ہے. رسول اللہ کے مقابلے میں وہ شعر کہتے تھے مکہ کے کافر. صحیح بخاری میں ہے، جلد نمبر 2 کتاب المغازی پڑھنے لگا ہوں. ایک مرتبہ ایک کافر نے شعر کہا تھا، بہت خطرناک شعر رسول اللہ کے خلاف کہا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام تک جب یہ بات آئی تو حضرت حسان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے قومیت کی بات کی ہے، وہ قریش مکہ کافر ہیں اور آپ بھی قریش ہیں، لیکن آپ ہمارا ایمان ہے. اگر میں ان کا جواب دیتا ہوں تو آپ کی قومیت متاثر ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اشعار کے اصول کو جانتا ہوں، میں جواب دوں گا کفار قریش کو، کفار مکہ کو، قریش مکہ کو، لیکن آپ کے ذکر کو ایسے آسانی سے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکالتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اجازت ہے. تو پھر حسان بولے تھے، انہوں نے کہا تھا وَحَانَ عَلَى صِرَاعَةِ بَنِي الْوَيِّنِ حَرِيكُمْ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ. وہ کہنے لگے ہم نے آج اپنے ایریا کے ارد گرد ایسی آگ لگا دی ہے تم اس ایریا میں انٹری نہیں کر سکو گے. یہ حضور پر اعتراض کرنا چاہ رہے تھے کہ تم مکہ واپس آ نہیں سکتے. تو حسان نے جواب دیا تھا، فرمایا تھا ادام اللہ ذالک من سنیء فحرق فی نواحی السعیر. بہت اچھا کیا، آگ لگائی اپنے گھر کے قریب. ہم آج بھی دعا مانگ رہے ہیں، یہ گھر تمہاری یہ آگ تمہارے گھر اور تمہاری قوم کو جلا کے رکھ دے گی. یہ حسان کا جواب تھا جس نے بجلیاں گرا دی تھی مکہ مکرمہ کے کفار کو. کفار قریش چیخ اٹھے تھے. کن الفاظ میں حسان نے جواب دیا؟ یہ رسول اللہ کے شاعر تھے. 60 سال حالت کفر ہے، 60 سال حالت اسلام ہے. اگر بوڑھے ہیں تو بوڑھوں کی مثالیں بھی ہیں، جوان ہیں تو جوانوں کی مثالیں بھی ہیں، غلام ہے کوئی کسی جگہ سرونٹ ہے اور جاب کر رہا ہے تو اس کی مثالیں بھی ہیں. رسالت مآب کی زندگی میں تمام چیزیں ہیں. تبھی تو ہمیں قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے تو حضور کی ذات ہے. آپ کو پتہ ہے نمونہ کسے کہتے ہیں؟ نمونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے ایک مائک ہے، ہمیں اس طرح ایک اور مائک چاہیے تو ہم کہیں گے بھائی آپ مائک لائیے گا لیکن اس کی کمپنی بھی دیکھ لیں اور اس کی شکل عقل کیفیت ہے سب کچھ دیکھ لیں.
اسی طرح سیم بالکل سمولر ہمیں چاہیے. کہا جی اوکے, اگر وہ اسی طرح لے کے آئے تو وہ اجرت کا مستحق ہے, اور اگر کوئی اور لے کے آ جائے تو وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے حضور کی زندگی آپ کی اور ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. تو نمونے کی طرح بننا پڑتا ہے نا. تو قیامت میں فیصلہ کر لیں, اعمال تو وہیں کھلیں گے, لیکن آج سوچ بچار تو کر سکتے ہیں کہ آج تک جتنی لائف ہم نے گزاری, جتنی زندگی گزاری, شب و روز گزارے, بود و باش گزارے, جتنا ہم نے دنیا میں گزارا, کیا میری زندگی اس لائق کہلانے کے قابل ہے کہ یہ حضور پاک کی زندگی کی طرح بن سکتی ہے؟ یہ نمونے پر عمل پیرا ہونے کی بات کر سکتی ہے؟ اگر میں اس میں عیار پر اتر رہا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور نہیں اتر رہا تو فکر کرے. ہمارے لیے سامنے ہے, بہت آسان ہے ہمارے لیے. اس جواب کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے. میرے دوستوں, شریعت پہ عمل کرنا بہت آسان ہے. بہلول نے کہا تھا نا کہ جنت جانا بہت آسان ہے. انہوں نے کہا جی بڑا مشکل ہے. کہا جی کس نے کہا مشکل ہے؟ کہا اللہ نے 2 پاؤں دیے ہیں, ایک پاؤں خواہشات پہ رکھ لو, دوسرا پاؤں جنت جائے. ایک ہی پاؤں خواہشات پہ. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے حضرت حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے رائمنڈ کے ممبر پر ایک جملہ سنا. وہ ارشاد فرما رہے تھے, اگر آپ لوگ اس نیت سے دوسرے کو دین کی بات سمجھائیں گے کہ میرے اندر نہیں ہے, اس کے اندر بھی نہیں ہے, اس کو کہہ رہا ہوں, تو کہا فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی اس نیکی کے اندر شامل فرما. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, کسی چیز کی بات بندے میں نہ ہونا, دوسرے کو کہنا شروع کر دو نا, تو یقین مانے پھر دل ملامت کرتا ہے, پھر ضمیر, یہ جو اندر دل میں جو مفتی ہے نا, یہ سب سے بڑا مفتی یہی ہے. وہ کہتا ہے, چاہے اوپر سے جتنا بندے نے چہرے کا ایکسپلینیشن بنائے ہوئے ہو, وہ کہے گا بھائی یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, رانگ ہے, رائٹ ہے, وہ کہہ دے گا. میرے ایک دوست ہے, مجھے کہتے ہیں کہ میری منزل مضبوط نہیں ہے, میں کیا کروں؟ میں نے کہا 2 کام کرو. ایک کام تو یہ کرو کہ جتنا قرآن کریم کی منزل آپ کو یاد کرنی ہو نا, آپ دوسرے حفاظ کو دعوت دینا شروع کر دیں کہ آپ منزل دوہرا لیں, آپ کو یاد ہو جائے گا. اس نے 4 5 6 بندوں کو کہا, تو 7ویں دن مجھے کہتے ہیں مجھے خود شرم آئی تو میں نے خود دہرانا شروع کر دیا. ایک تو یہ فائدہ. دوسرا, میں نے کہا ایک بات ذہن میں رکھنا. وہ کیا؟ یہ آپ حفاظ بیٹھے, میں آپ سے بھی کہتا ہوں اور باقیوں سے بھی. میرے والد مکرم رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے وصیت ہے. میرے والد سے حضرت مدنی, حضرت تھانوی, حضرت کشمیری, قاری محمد طیب قاسمی, ان سب کی خوشہ چینے اور براہ راست ان کی زیارت اور شاگردی ہے. ہمارے ابا جی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی نور اللہ مرکزہ ایک جملہ فرماتے جو قرآن پاک کا حصہ بعضوں کا تھوڑا سا بھولنے لگتا ہے نا, مجھے یاد نہ ہوتا تو میں ایک کام کرتا تھا, قرآن پاک کا وہی حصہ دہراتا, اور دہرانے کا ایصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن پڑھتا, حضور کو بخشتے تھے, وہ یوں یاد آنا شروع ہوتے. اور یقین مانے ہم سے, آپ کر کے دیکھیں, آپ کبھی قرآن پڑھیں اور صاحب قرآن کو بخش دیں, آپ اپنے قرآن کے معاملات کی طاقت دیکھیں. ہمارے ایک دوست ہیں, فوت ہو گئے ہیں, بھائی حاجی فیصل ایوب رحمت اللہ علیہ, یہ ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں. میرے بہت اچھے دوست تھے, میرے حج اور عمرے کی زیارتوں کے استاذ تھے. مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ جب جانا نا, عالم نہیں تھے, علماء سے بڑا پیار تھا. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن کشمیری مسعودی دامت برکاتہم العالیہ کے بہت بڑے خادم تھے. فرمان لگے جب آپ عمرے پہ جائیں نا, بہت پرانی بات کر رہا ہوں, 10-12 سال پرانی, کہ جی جب آپ جائیں نا تو پہلا عمرہ تو اپنا کرنا, دوسرا عمرہ کر کے نا حضور علیہ السلام کو بھیجنا. کہتے ہیں آپ کے عمرے بہت آسان ہو جائیں گے. تو میں نے راستے میں سوچا کہ یار دوسرے بھیجنے کا کیا مطلب ہے, پتہ نہیں دوسرے میں زندگی ہو یا نہ ہو, یہ جو پہلا کرو یہی بھیج دو. یقین مانے چند دنوں کا سفر تھا اور 10 عمرے اس کی برکت سے اللہ نے عطا فرمائے کہ ایک عمرہ حضور کو بھیج دیا. پھر تو اس کے بعد ترتیب کھل گئی. میں ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں, یقین مانے خواتین ہے نا, وہ کبھی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو عمرے کا سال ثواب کر دیں, کبھی حضرت اماں عائشہ کو بھیج دیں, کبھی حضرت اماں فاطمہ کو, رسول اللہ کی بیٹیوں کو, یوں کر کے بھیجیں. تو صحیح. ہمارے مجھ سے بیعت ہے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب مجھے ان کے نام لینے کی اجازت نہیں, میں نام نہیں لے رہا. وہ مجھے کہنے لگے حضرت استاد جی میں نے حج کے سفر کیا اور میں یقین مانے جب سے حفظ کیا مصلی نہیں سناتا تو ڈر کے مارے کو مجھے یاد نہیں ہوتا.
کہتے ہیں میں نے نوافل میں حج کے دنوں میں صرف قرآن پڑھ کے حضور کو بخشا تھا تو نوافل میں پورا قرآن سنا کے آیا. اب وہ مستقل سنا رہے ہیں، مستقل سنا رہے ہیں. کبھی یہ مزہ لے کے تو دیکھیں کہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کا اصال کریں، پھر دیکھیں منزلیات ہوتی کیسے نہیں ہے. ہاں ایک کتابیں پڑھانا ہے اور ایک قرآن پڑھانا ہے، اس میں فرق ہے. کتابیں پڑھانے سے آتی ہیں، قرآن پڑھنے سے آتی ہے. یہ بنیادی فرق ہے، یوں نہیں ہے. قرآن مستغنی کتاب ہے، اس کے سامنے جھکنا پڑے گا. میں نے 10 سال کلاس پڑھائی، وہ یاد ہو جائے گا، یوں یاد نہیں ہوتا. یوں آپ نہ سمجھے کہ مجھے یاد ہو جائے گا. قرآن کے سامنے جھکنا پڑے گا، تمہیں یاد کرنا پڑے گا، پھر بندے کو یاد ہو جاتا. یہ تو یقین مانے میں ابھی ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ ہونے کو ہے. واللہ میں نے اس نیت سے گفتگو شروع کی تھی، وہ اشفاق نام عبداللہ اشفاق، ان کے اس سے میرے ذہن میں نہیں تھا. میں تقریر کر رہا ہوں، میں نے سمجھا میں تمہید کی بات کر رہا ہوں، چلو میں چند جملے تقریر کے انداز میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کروں. آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ قرآن کی محفل ہے اور ختم قرآن کی محفل ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایسی محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب رات کا وقت بھی ہے، شعبان المعظم بھی ہے اور جمعہ کا دن آج گزرا ہے، سید الایام کہا جاتا ہے. اور یہاں ہم ان شہزادوں کے گہوارے میں بیٹھے ہیں جہاں جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے اور ان کے اعزاز کے لیے تقریب ہے. تو آج جتنا بھی مانگیں اس میں یہ ضرور مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی دین کے لیے قبول کرے. یقین مانیں. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس زبان سے دعا کرو جس زبان سے گناہ کیا نہ ہو. تو کہتے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے تو اپنی زبانوں سے گناہ کیا ہے، غلطی سے بندہ کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے تو ہم اپنی زبان سے دعا نہ کریں. کہا جی نہیں، پھر کہا جی کرو. کہا تو پھر اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو. کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ دعا کریں کسی بھائی کے لیے تو فرشتہ دعا کرے گا آپ کے لیے، تو فرشتے کی زبان سے تو تم نے گناہ نہیں کیا نا. تو بہت بہترین کام ہے بندہ دوسرے کے لیے مانگنا شروع کر دے. اس سے حسد، بغض، نفرت، تعلی، تکبر اور عجب کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اور اللہ عطا بھی فرماتا ہے. تو جتنی کوشش کریں جو آپ اپنے کاروبار پہ کر رہے ہیں، باقی معاملات پہ کر رہے ہیں، وہاں دین کے لیے بھی کریں. اور یہ طے کر لیں کہ اللہ نے اولاد دی، ہم ضرور کوئی نہیں پرابلم، ہم اسکول پڑھائیں گے، کالج پڑھائیں گے، یونیورسٹی پڑھائیں گے، کیونکہ وہ دنیا کی ضرورت ہے. ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مانگتے ہیں لیکن وہ فی الآخرت حسنہ، آخرت میں ہماری ضرورت ہے، ہماری منزل ہے. جہاں ڈاکٹر ضرورت ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہوگا تو پیشنٹ کا علاج کون کرے گا، جہاں ججز اور وکلا اور ایڈوکیٹ ضرورت ہے کہ وہ نہیں ہوں گے تو لیگل معاملات کی سالونگ کون کرے گا، ڈیسیجن چیمبر میں کون دے گا. تو جہاں انجینئر ضرورت ہے کہ وہ نہیں ہوگا تو آٹوکیٹ کا نظام اور پوری کنسٹرکشن کون کرے گا. اور جہاں ہمیں ججز اور جرنیل اور بیوروکریٹس کی ضرورت ہے کہ وہ نہیں ہوں گے تو نظام سلطنت کیسے چلے گی. تو وہاں ہمیں حافظ بھی ضرورت ہے، وہاں ہماری عالم بھی ضرورت ہے، وہاں مفتی بھی ضرورت ہے، محدث بھی ضرورت ہے، مفسر بھی ضرورت ہے. تو پھر یہ طے کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ پڑھائیں گے، ہم اپنی اولادوں کو قرآن بھی پڑھائیں گے، دین بھی پڑھائیں گے. اس پر کسی قسم کا کوئی تانا ہم کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے جو سمجھا ہے، جو دین پڑھا ہے، اس دین کو ہی آگے چلائیں گے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنیں. اللہ نے پہلے دن سے طے کر لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن میں نے اتارا، حفاظت میں کروں گا. یہ طے ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو نہیں بھیجنا کہ جا قرآن کی حفاظت کر. اللہ کن کے ذریعے قرآن کی حفاظت کرے گا؟ بندوں کے ذریعے. تو کیوں نہ ایسا خوش قسمت والا ماحول ہو جائے کہ ہماری اولادیں اللہ کی حفاظت والی کام میں آ جائیں. اللہ نے جن کے ذریعے حفاظت کرنی ہے ان میں میری اولاد کی زبانیں، میری اولاد کا سینہ آ جائیں. بچیاں بھی پڑھنے والی ہوں، بچے بھی پڑھنے والے ہوں. یقین مانے میں اپنے والد صاحب کی فیصلے اور ان کی ترتیب پر رشک کرتا ہوں. یوں نہیں کہ وہ میرے ابا ہیں، اس بنیاد پہ کہ ان کا کردار ہے. ہم سے بڑی، ہم 5 بھائی چھوٹے ہیں، ہماری 7 بہنیں ہم سے بڑی ہیں. 7 بہنیں، ہم سارے بھائی اپنی بہنوں کے بعد ہیں. حضرت مولانا آپ یقین مانیں میرے ابا نے ساری بیٹیوں کو الحمد کے الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کی تفسیر کا مفسرہ بنایا. اللہ نے اتنی بڑی سعادت. میری 3 بہنیں دنیا سے رخصت ہوئی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے.
ہماری بڑی مشیرہ بیٹھی ہو تو ایک مرتبہ میرے بھائی بیٹھے اور قرآن کریم سورت احزاب کی ایک آیت پر ہم ڈسکشن کر رہے تھے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ، اسی پر وَدَعْ أَذَاهُمْ پر بات آئی کہ اس کا معنی کیسے بنے گا، ان کی تکلیفوں کو چھوڑے کا کیا مطلب ہے، بھلا دے یا چھوڑے یا جانے دے یا اس کو رفع عمل کے ڈبے میں ڈالیں، یوں ہم ایگزامپل اور مثالوں پر بات کر رہے ہیں۔ دور بیٹھی تھی میری بہن، 8 بچوں کی والدہ ہے اس وقت، وہیں سے میرے بھائی کی غلطی نکالی کہ بھائی جان یوں نہیں ہے یوں ہے، اس کے ہاتھ میں اس وقت روٹی تھی، مجھے رشک آیا اپنے باپ کی محنت پر، دنیا سے چلا گیا، بات تو کر کے گیا، سمجھا تو گیا نا، یوں اپنی اولاد پر بندہ محنت کیوں نہیں کرے، یوں کیوں نہیں کرتا بندہ محنت۔ ایک اور بات کر رہا ہوں، ایک جگہ ہماری بہن کے سسر نے بتایا کہ جی میں نے ایک جگہ بیٹھ کے بات کی کہ آمد عمود ستون کو کہتے ہیں، قرآن میں کس جگہ استعمال ہوا ہے، تو میرے والد صاحب کو کہا کہ آپ کی بیٹی اور میری بہو نے کہا بغیر آمد ترونہا قرآن میں نہیں آتا۔ میرے دوستو یہ میرے والد کی محنت تو اپنی بیٹیوں پہ، 7 بیٹیاں اس کی، بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا لیکن کبھی اس نے دل جھوٹا نہیں کیا کہ میری بیٹیاں میرا بیٹا نہیں ہے، انہیں قرآن کے عالم اور حافظ بنا۔ وہی ہم نے پڑھانا ہے جو پڑھانا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ گئے جیل میں، جب حضرت مدنی جیل میں تھے تو قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ فرماتے میں نے حضرت مدنی سے پوچھا کہ حضرت باہر تو بخاری پڑھاتے تھے، صحیح بخاری شریف کا درس ہوتا تھا، آپ جیل میں ہیں، انگریز کی جیل میں ہے، ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے، دین کے لیے آپ گئے ہیں، یہاں کیا مصروفیت ہے؟ تو حضرت نے کہا میں تعلیم الاسلام پڑھا رہا ہوں، نماز، کلمہ، ایمان مفصل، ایمان مجمل، اس کی درستگی کروا رہا ہوں قیدیوں۔ تو کہتے ہیں میں نے دل چھوٹا کرتے ہوئے پریشان ہوا اور چپ ہوا، تو انہوں نے کہا کیا ہوا محمد طیب؟ کہ جی میں نے سوچا کہ حضرت آپ تو بخاری، مسلم، ابو داؤد سے بڑی بڑی کتابیں، اور اب آپ یہ بالکل یوں پڑھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت نے دل چھوٹا نہیں کیا، بڑے کھلے ہوئے چہرے سے مجھے کہا محمد طیب کیا ہو گیا؟ باہر بخاری پڑھنے والے تھے انہیں وہ پڑھا رہا ہوں، یہاں یہ سیکھنے والے نے یہ دین سے ایسا سکھا رہا ہوں۔ یوں دین کی تعلیم پر وہ خوش لوگ تھے، یوں خوش لوگ تھے۔ تو جہاں ضرورت ہو وہ بندہ پڑھائے، وہ کام کرائے، وہ پورا معاملہ چلائے۔ تو میرے دوستو اپنی اولاد کو سمجھائے، اور اس پر بھی میں ایک ٹیکٹ اور ایک گر کی بات سنا دوں، یوں نہ کہیں اپنی اولاد کو بیٹا حافظ بن جا، عالم بن جا، کبھی بھی آپ کے بچے یوں کہنا آپ کا نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے ابا تو عالم ہے نہیں مجھے کہہ رہا، تو حافظ ہے نہیں مجھے کہہ رہا، وہ ریزسٹ کریں گے۔ تو ان کو کہنے کا بہت آسان اور ایزی طریقہ دے رہا ہوں، بالکل ایزی، بہت آسان، ڈائریکٹ نہ کہیں، انڈائریکٹ کہیں۔ ہمارے یہاں مثال چلتی ہے کہنا بیٹی کو اور سنانا، یہ سارے کو یاد ہے، ٹھیک ہے نا، کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، چلتی ہے نا، یہ مثال ہے۔ آپ جائیں اپنے بیٹے اور بیٹی کو عالم بنانے کی نیت سے، ان کے سامنے اپنی بیوی سے بات کریں، انہیں نہ کہیں۔ میں یہاں کی مثال دوں، بھئی آج ہم گئے مولانا عثمان صاحب کی کلاس کے بچوں کو دیکھا، بہترین محجبین دل نشین حسین طرح پہ انہوں نے قرآن پڑھا، کمال کا مزہ آیا۔ ایک دن دوسرے دن کہے میں نے فلاں جگہ ایک حافظ صاحب کو دیکھا، بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے، پھر قرآن کی تلاوت لگائیں، پھر قرآن سنائیں گھر میں، ڈائریکٹ بچوں کو نہ کہ سن اللہ دا قرآن ہے کالتا ہے حافظ پڑھنے، وہ یوں نہیں لے گا آپ کی بات۔ آپ بیوی کو کہیں، بیوی آپ کو کہے، آپس میں ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم ایک دوسرے کو کہیں گے خود بخود سنیں گے۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا میں اور میری بیوی ہم دونوں موبائل چلاتے تھے بچوں کے سامنے، تو میرے بچوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ ابا ہمیں بھی دے دیں۔ کہتے پھر ایک دن ہم نے انہیں چھوڑ دیا اور ہم نے کتابیں لینا شروع کر دی، قرآن کی، حدیث کی، اس میں واقعات، تو ہم دونوں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے، تو ہمارے بچوں نے موبائلیں پھینک کے وہ بھی کتابیں اٹھانا شروع کر دی۔ تو بچہ پریکٹیکل دیکھ کر کرتا ہے، دیکھ کر کرتا ہے، وہ آپ کے لفظ نہیں سنے گا، لفظ اس کو اس وقت سمجھ آئیں گے، پتہ نہیں ہم اس وقت قبر میں ہوں جو دنیا میں ہم، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت تو میں نے انہیں کچھ سمجھانا ہے، ایگزامپل بنانی ہے، ان کے سامنے مثال بنانی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے کسی حافظ کو بلائیں
اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈالیں، حافظ کے گلے میں، حافظ کو انعام دیں، حافظ کی تعریف کریں، عالم کی تعریف کریں کہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ اس کو انعام دیا جاتا ہے. لاشعوری طور پہ آپ کے بچے کا ذہن بنے گا کہ حافظ بننا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، میرے ابا اس کو پسند کرتے ہیں، میری اماں اسے لائک کرتی ہے. واہ زبردست یار، آج تو ابا نے حافظ کو انعام دے دیا، حافظ اور عالم کے گلے میں ابا جی نے ہاتھ ڈال دیا، کمال یار، تحفہ لے کے دے دیا انہیں. یوں ماحول دیں گے، وہ وقت دور نہیں جب آپ کے بچے حافظ بھی بنیں گے، عالم بھی. ایک ایگزامپل آپ دینا، آج ہی سے بندہ شروع کر لیں. کیا مسئلہ ہے؟ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. سارا کام مولوی دے سیر تے سٹ کے آج بال تو گڑیتا سے کو حافظ پڑھو نا بھائی. جمعرات تمہارے گھر بچہ آتا ہے تو اس کو مائنڈ سیٹ دے، یوں نہ ہو وہ ادھر اگلی صف پہ قاری صاحب کے ڈر سے نماز پڑھے، گھر جائے نماز کو سوچے ہی نہیں. ماحول دے. ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست ہمیں یہی بتاتے، ابھی وہ ساتھی میرے پاس تشریف لائے، وہ اس میں فرمان لگے کہ جی بعض اوقات کسی ایک کی غلطی کو پورے ساتھیوں کی غلطی پر فٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہے. جس کی غلطی ہے اس کو کہہ دیں، ایک کی سزا دوسرے کو بدلہ نہ دے. تو جماعت میں یہی ماحول دیا جاتا ہے کہ بھائیو ماحول میں رہو گے تو آپ کامیاب رہو گے. میں نے اپنے 4 ماہ کے دوران حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے سنا کہ اگر وہ عید والے دن یا پتہ نہیں کسی وقت بھی گھر تشریف لے جاتے ہیں تو وہ بھی اپنی تشکیل کرا کے جاتے ہیں 4 ساتھیوں کے ماحول میں. کہتے جی میں ماحول میں رہوں، ماحول سے نکلوں گا میری معاملات خراب ہو جائیں گے. تو ہم کون لوگ ہیں؟ وہ تو حضرت جی مولانا یوسف اور مولانا الیاس سے اپنی تربیت لے کر آئے تھے. ہم نے تو مولانا یوسف اور مولانا الیاس کو ملفوظات میں پڑھا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. تو بھائیو اس لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، ماحول سے ہی کام ہوتا ہے. تو جب ماحول بنائیں گے دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر. پھر بندہ دنیا سے رخصت بھی ہو گیا نا. مرتے تو سب ہیں، مال تو ساتھ نہیں جائے گا، لیکن میرا بیٹا اور میری بیٹی قرآن پڑھے گا یا قرآن پڑھے گی، حدیث پڑھے گا یا حدیث پڑھے گی، شریعت پڑھے گا یا شریعت پڑھے گی، یا دین پڑھے گا یا دین پڑھے گی، اور ہماری قبر ٹھنڈی ہو رہی ہوگی. پھر یہی ہوگا. آپ کرائیں، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. میرے ایک دوست فوت ہوئے، ہمارے جمعے کے مقتدی تھے. 3 بچوں نے دنیا کی تعلیم بھی لی اور قرآن بھی اس بھی کی. 3 بیٹے، 2 بندے چاہیے ہوتے ہیں، ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف. اوائل بقرہ، خواتین بقرہ. سورۃ بقرہ کا شروع اور آخری حصہ پڑھتے ہیں. اصل تو پوری سورۃ البقرہ ہے نا، وہ پہلا آخری بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو ہو گیا. تو اس کے 3 بیٹے تھے، 2 نے ادھر ادھر ٹھہر کے پڑھا اور تیسرا مستقل ابا کی تدفین تک قرآن کی تلاوت میں مصروف. ہم سارے اٹھ کے آ گئے، 3 بیٹھ گئے اور نے کہا جی ہم پورا اتنا ختم 10 پارے ہم نے آپس میں طے کیا، پورا ختم ابا کو دے کر آئے. میں ان کے جنازے میں تھا، میں خوشی سے رو پڑا، میری آنکھوں میں آنسو. میں کہا سہیل سلام ہے یار تجھے، تو فوت ہو گیا ہے، قبر کی پاداش میں اتر گیا ہے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن پڑھا گیا، آج تیری قبر یقیناً ٹھنڈی ہوگی. یوں کر کے جائیں دنیا سے باہر. ایڑیاں رگڑ کے مرنے سے بہتر ہے وہ کام کرو جس پر دنیا آپ کے جانے کے بعد روئے. وہ کہتے ہیں جب دنیا میں آئے تھے نا تم رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، تیرے رونے کی آواز پر تیرے باپ کو مبارک دی تھی کہ بیٹا پیدا ہوا. تو پھر تو ایسا کام کر کے جا کہ تو ہنس رہا ہو اپنا آخرت کا معاملہ دیکھ کر اور دنیا رو رہی. مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے یہ باتیں آپ کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی ہے. رب کریم سے دعا گو ہو اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.